ہم پاکستان کے قرضوں کا سنتے آئے ہیں دہائیوں سے، اور ہر دور میں اس کی کئی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ مہنگائی، کرنسی کی قدر میں کمی، عالمی اداروں کا دباؤ، انٹرنل کرپشن۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے بڑے ملک جو امیروں یا بڑی معیشتوں میں شمار ہوتے ہیں، جیسے امریکہ، برطانیہ، چائنا، بھارت اور تقریباً تمام یورپی ملک، یہ سب بھی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ اپنے قرضوں پہ موجود سود تک ادا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ آخر یہ قرض ہے کس کا، اور یہ عالمی سٹاک مارکیٹ، سونے کی قیمتوں اور دنیا بھر کی جنگوں کو کیسے متاثر کر رہا ہے؟ چلیے 2 منٹ سے بھی کم وقت میں اس سب کو سمجھتے ہیں۔ یہ سب شروع ہوا 1970 کی دہائی میں، جب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی کرنسی کو سونے کے ذخائر سے الگ کر دیں گے اور اب ہم جتنا چاہیں پیسہ چھاپ سکتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ امریکہ نے بڑے پیمانے پر نوٹ چھاپنے شروع کر دیے، اور یہ پیسہ انفراسٹرکچر، سڑکوں، پلوں اور ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگوں پہ بھی خرچ کیا گیا۔ یہی پیسہ عوام کے ہاتھوں میں آیا، اور عوام نے وہی پیسہ بینکوں میں رکھ دیا۔ بینکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی پیسہ حکومت سمیت دوسروں لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیا، یعنی حکومت نے بھی بینکوں سے قرض لے لیا اور وہی پیسہ دوبارہ ترقیاتی منصوبوں پر لگا دیا۔ یوں ایک ایسا چکر شروع ہوا جو پچھلے 50 سال سے چل رہا ہے۔ پیسہ چھپتا جا رہا ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا کا مجموعی قرض تقریباً 300 کھرب ڈالر ہے، جبکہ تمام ممالک کی کل معیشت یعنی عالمی جی ڈی پی صرف 100 کھرب ڈالر کے قریب ہے۔ اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ ممالک اپنا قرض ادا کر سکیں، قرض تو چھوڑو سود بھی واپس کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ 3 ہی راستے ہوتے ہیں ایسی صورت میں۔ یا تو وہ مزید پیسہ چھاپتی ہیں جس سے مہنگائی اور عوام میں غصہ بڑھتا ہے، یا ٹیکس بڑھاتی ہیں تاکہ عوام سے زبردستی رقم لے کے سود ادا کیا جا سکے، جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے، یا پھر مزید قرض لے کر پرانے قرض کا بوجھ ختم کیا جائے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھنے کے بجائے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں، بزنسز میں لگا رہے ہیں۔ بینکوں کے پاس خود اتنا سرمایہ نہیں بچا کہ وہ حکومتوں کو قرض دے سکیں، اس لیے اب حکومتیں پھنس چکی ہیں اور حل ڈھونڈنے میں ناکام ہیں۔ اس لیے دنیا بھر میں سیاسی انتشار، مہنگائی، احتجاج اور حتیٰ کہ جنگیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کچھ حقیقی ہیں، کچھ صرف توجہ ہٹانے کے لیے۔ اسی لیے دنیا کے مرکزی بینک اب سونا اور چاندی ذخیرہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کاغذی کرنسی سے کہیں زیادہ محفوظ ایسٹ ہے۔ شاید اسی لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ نیچے گرے تاکہ لوگ دوبارہ پیسہ بینکوں میں رکھیں اور حکومت پھر سے قرض لے سکے۔ لیکن سچ یہ ہے، دنیا کی معیشت ایک بڑے مصنوعی ببل میں پھنس چکی ہے۔